نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے قیامت دا دن لگا کھڑا ہو سی میدان معاشر جڑے ویلے لوگ قبراں وچ اٹھ سن حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ دی بارگاہ وچ حاضر ہو سن امام کائنات نبی کریم نے فرمائے ساری کائنات دے وچوں حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے بندے ہو سن جنہاں کو اللہ تعالی نے لباس پواونے جنہاں دی اللہ نے مہمان نوازی کرنی ہے جنہاں کو اللہ نے کپڑے پواونے پہلا بندہ حضرت ابراہیم خلیل ہو سی جے کو اللہ نے کپڑے پواونے اللہ نے لباس پواونے نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے اول من یقصا یوم القیامہ قیامت لڑی سب تو پہلے مہمان نوازی حضرت ابراہیم نبی دی کی تھی ویسی سب تو پہلے لباس حضرت ابراہیم کو پوایا ویسی نبی پاک نے وجہ بھی دسائی آپ نے فرمائے اولو من زیف زیف ابراہیم فرمایا روئے زمین دے اتے آسمان دے تلے پہلے انسان حضرت ابراہیم جنہاں نے مہمان نوازی دی ابتدا کی تھی یعنی سونی جی تعلیم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیم کتنی اہم ہے اور کتنی ضروری مہمان دی مہمان نوازی یہ اسلام ہے باعث اجر ہے آپ نے فرمائے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابتدا کی تھی مہمان نوازی دی اور 12واں سپارہ ہے سورۃ انعام سورۃ ہود ہے اللہ تعالی نے قرآن مجید چی انہاں دی مہمان نوازی دا تذکرہ فرمائے اللہ فرمائے دے والا قد جاءت رسولنا ابراہیم بالبشرا قالوا سلاما قال سلام اللہ تعالی نے قرآن مجید تفصیل دسائی ایک بے مقام تھے اللہ نے فرمائے حل اتاک حدیث و ضعیف ابراہیم المکرمین حضرت ابراہیم علیہ السلام دی مہمان نوازی دی خبر تو آدھے تک آئیے یا نہیں جڑے ویلے انہاں کے مہمان آئین مہمانہ نے آ کے سلام کیتا حضرت ابراہیم نے سلام دا جواب دیتائی اللہ قرآن کریم فرمے دے اے جڑے وڈے مہمان نوازن اے جڑے وڈے مہمان نوازن اتنا پیارے مہمان نوازن تھوڑی دیری میں گزریے سلام دے والیکم سلام دے بعد خیر خیریت نے طلب کی تھی این نے پوچھا تو سا کون ہو میں تو کوئی جاندہ نہیں کیڑے علاقے وچوں آئے ہو کام کیڑا ہے تے تواڈی ذمہ داری کیا ہے تے کیا کرنا ہے ہو اللہ تعالی قرآن مجید فرمائے دے تھوڑی جی دیر گزری ہے تے کیا کیتے نے جو بھنا ہویا جڑا جانور ہی وچھائی بھنا ہویا گوشت آ کر کے پیش کر دیتے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذرہ برابر بھی دیر نہیں لائی چونکہ چنانچہ بھی نہیں کیتا پتہ بھی نہیں کیتا اللہ فرمے دے انجا بے اجلن حنیر اللہ دے پاک پیغمبر نے ہر شاید دی تعلیم دیتی ہے آپ نے جتا عقیدے دی تعلیم دیتی ہے اتھا عمل دی بھی تعلیم دیتی ہے جتا نماز دی تعلیم دیتی ہے اتھا نماز دے طریقے دی بھی تعلیم دیتی ہے حج دی تعلیم روزے دی تعلیم نکاح دی تعلیم جنازے دی تعلیم اخلاقیات دی تعلیم معاملات دی تعلیم رشتہ داران حقوق دی تعلیم کھاون پیون دے آداب دی تعلیم روٹی پانی تے معاشرے دے متعلق آپ نے بڑی آپ معلم انسانیت بن کے آئے ساری کائنات دا نظام درست کرن والے بن کے آئے اللہ پاک نے معلم بنایا آپ دی تعلیم دی ایک شیخ توڑے سامنے رکھ دا بیٹھا وہ کیڑی شیخ کے امام کائنات نے فرمائے جڑا اللہ دی ذات تے ایمان رکھ دے تے آخرت دے دی تے یقین رکھ دے وہ کچھ چاہی دے ہو مہمان بھی مہمان نوازی کرے آخرت دی یقین دا مطلب کہ مہمان نوازی کرے سو تو اللہ آخرت اجر دے سی اللہ دی ذات تے ایمان دا مطلب مہمان نوازی کرے سو اللہ توڑے مالج کمی نہ کرے سی اے ایمان رکھو اگر کوئی اللہ دی ذات تے ایمان رکھ دے تو وہ ضرور مہمان نوازی کرے سی ضرور مہمان نوازی حاتم تائی سخی دا نام سنے ہوئے کہ نہیں حاتم تائی سخی سنے ہوئے کہ نہیں سخیان کے نام انہوں کے کہیں بندے پوچھا کہ توالی زندگی اچ کدہیں تساں اپنے تو زیادہ ہی سخی ڈٹھے آکھنے لگن جی
میں اپنی زندگی ایک چھوٹا بال ڈٹھے جڑا میرے تو زیادہ سخیا انہیں کہ وہ کی میں آکھن لگے ایک بال نے میں کو دعوت کی تھی بھی میرے کے آؤ تے کھانا کھاؤ تے میں لگا گی ہوں تے اون بکرا ذبح کیتا ہویا ہاں تے بکرے دا دماغ پکایا ہویا ہاں مغز وہ مغز میرے سامنے رکھے سی تے میں وہ مغز کھامن لگا تے بڑا لذیذ ٹیسٹی بنیا بیا میں نال آدھا رہ گیا بھئی کیا بات ہے کمال بھئی کمال تے نال مغز جڑا ہے وہ میری فیوریٹ ڈش ہے میں وہ کو بڑا کھا دے تے میں آدھا رہ گیا کاش بیا ہویا ول کھاواں ہاں تھوڑی دیر دے بعد وہ بیا مغز چائے میں وہ کھا گیا ول تریجے نمبر تے بیا مغز چائے یعنی 4 بکرے ذبح کر کے انہاں دا مغز پکا کے وہ میرے دسترخوان تے رکھے میں کھا گیا میں باہر نکتا میں ڈٹھے ہوں دے گھر دے سہنے سے 4 بکرے ذبح تھے پیان تے میں پوچھے بھی کیا مسئلہ ہے وہاں کسی تو آپ کو پسندن تے میری ٹوٹل جمع پونجی جڑی آئی ٹوٹل ساری جائیداد تا میرا مال و متا میری سیونگ تا میرا سارا کچھ وہ یہ 4 بکریاں تو سا مہمان بن کے آئے ہو میں اپنی ٹوٹل متا تے جمع پونجی قربان کر دیتی ہے مہمان دی مہمان نوازی تے اللہ مددگار ہے میرا اللہ تے بھی ایمان ہے آخرت تے بھی ایمان ہے انہیں کسی وال حاتم تائی سے تُسا کیا کیتا انہیں کہ میں انعام میں 60,000 دینار دیتے انعام میں بچے دی حوصلہ افزائی آکھن لگے والدہ تُسا زیادہ سخی ہو 4 بکرے کیتا تے 60,000 دینار کیتا حاتم تائی آکھن لگے میں اپنی جائیداد کا ایک ذرہ تے تنکا تے کاکھ دے برابر بھی حصہ نہیں دیتا ہوں لیکن میری مہمان نوازی ہے اپنی ٹوٹل جائیداد خرچ کر دیتی ہے یہ حاصل مہمان نواز نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے جڑا اللہ دی ذات تے ایمان رکھ دے آخرت تے دین تے ایمان رکھ دے وہ کچھ چاہیے وہ کیا کرے کھیر بنانی سویاں تکلفات یہ ایدہ نام مہمان نوازی نہیں اگر تسی اسلامی نقطہ نظر نال ویکھو نا ایدہ نام مہمان لمبا چوڑا دسترخوان تے قسم دے کھانے لانا اے مہمان نوازی نہیں مہمان نوازی دا مطلب ہے کہ جڑے ویلے مہمان تواڈے کول آ جائے نا بغیر پوچھے جو تواڈے کول موجود ہے وہ پیش کر دے ہو او دی مرضی انہوں طلب ہوئے یا نہ ہوئے پیش کرنا مہمان نوازی ہے وہ چاہے تواڈے کول جو چیز بھی پئی تسا پانی پیش کر دے ہو تواڈا مہمان نوازاں اس نام آ جائے گا تسی دودھ پیش کر دے اللہ نے میرے نبی پاک کو پوچھے اسی معراج دے موقع تے بھی کی پیو گے کی پسند نہیں فرشتہ نے پیش کر دیتا میرے نبی پاک نے آگے جیڑی چیز قبول کی تھی ٹھیک ہے جیڑی چیز نہیں کی تھی وہ واپس چلی گئی مہمان نوازی دا مطلب ہوتا ہے پانی روٹی سالن سبزی گھر دے اندر جو تواڈے موجود ہے جو تسی آپ کھاندے ہو وہ مہمان دے سامنے رکھ دے ہو انہوں مہمان نوازی کرنا سمجھ آئی کہ نہیں اکثر ساڑھے دوست پوچھ دے ہی رہنے نے کی پسند کرو گے ٹھنڈا کے گرم تھے رکھی رکھ دینے ٹھنڈا کے گرم میرا تجربہ ہے جڑے پوچھ دینے نا ٹھنڈا کے گرم وہ نہ ٹھنڈا پلانے نہ گرم وہ میں پوچھن دے ہی رہنے ٹھنڈا کے گرم ساڑھے ایک دوست نے نا ایک مولانا صاحب کو پوچھا بھی ٹھنڈا کے گرم کی پسند کرو گے تے انہیں کہا جی ٹھنڈا ہون لیا ہو تے گرم روٹی تو بعد لے یعنی روٹی بھی بیچے آگے نبی کریم علیہ السلام دی حدیث آپ نے فرمائے جڑا اللہ دی ذات تے ایمان رکھ دے تے آخرت دے نہیں تے یقین رکھ دے وہ کچھ چاہی دے ہو مہمان دی مہمان نوازی کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام جی میں مہمان نوازی کی تھی پتہ نہیں کیتا پوچھا نہیں کیا پسند کرے سو تے کیا کھو سو جڑا کچھ موجود ہے سامنے پیش کر دیتے نے نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے انسان جنہاں نے زمین دے ہوتے مہمان نوازی دی ابتدا کی دی اور سارے نبی مہمان نوازن سارے پیغمبر مہمان نوازن حضرت ابراہیم بھی تا سارے نبی حتیٰ کہ نبیوں دے سردار ساری کائنات دے امام جناب محمد کریم علیہ السلام بھی مہمان نوازن آپ بڑے مہمان نوازن لوگاں دی مہمان نوازی کرنے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائیں جناب
جڑا کوئی مہمان آ ونے اگر آپ دے گھر کشے کھاون دی نہ ہوئے آپ کہیں کہ ادھار تے قرض چاہ گندے تے مہمان دی مہمان نوازی ضرور کرنے آپ دا کوئی دشمن آ ونے دشمن دی بھی مہمان نوازی کرنے صحابہ جڑے ویلے سمامہ بن حسال کو پکڑ کے آئے امام کائنات نے فرمائے مسجد نبی دے پلر نال باندھ دیو حضرت سمامہ کو باندھ لیتا گیا جڑا نبی پاک دے مدینے دے بارے بھی غلط ذہن رکھ دا آپ دے چہرے دے بارے بھی غلط ذہن رکھ دا امام کائنات جڑے وڈے مہمان نوازن آپ نے فرمائے صاحب کوئی بندہ سمامہ بن حسال دا کھانا نہ بناوے کوئی بندہ سمامہ دی خدمت داری نہ کرے آج دے بعد سمامہ میرا مہمان ہے وی آئی پی مہمان ہے سمامہ دا کھانا میں نبی دے گھروں ویسی سمامہ دا دودھ تے کھانا تے پانی میں نبی کریم دے گھروں ویسی حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھ دین امام کائنات ٹائم دیاں 18 دے قریب روٹیاں چاہوینا تے آپ ایک برتن مٹی آلا پائے دودھ دا بھرنا آپ اپنے ہاتھ نہ لا کے پیش کرنے نبی کریم علیہ السلام مہمان نوازن جڑے ویلے آپ دے کولو وفود آئے 9 ہجری جگوام الوفود آدن وفد عبد القیس آیا وفد بنی عبد نجار آیا جڑے جڑے وفد آپ کو مدینے ملن ہے آپ نے انہوں دے خیمے مسجد نبوی جلوائیں سارے دی خدمت داری کرنے اے محبت دا ذریعہ ہے آپس سے پیار دا ذریعہ ہے نفرت ختم کرن دا ذریعہ ہے معاشرے چ امن دا ذریعہ ہے اور کھانے چ برکت دا ذریعہ ہے گھر چ اتفاق دا ذریعہ ہے بڑی سونی تعلیم ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے جیڑا بندہ اللہ دی ذات تے ایمان رکھدا ہوئے تے آخرت نہیں تے یقین رکھدا ہوئے وہ کچھ چاہیے ہے مہمان دی مہمان نوازی کرے اللہ اندے اتے رحمت فرما دے سی یہ پہلی تعلیم ہے غور کرو ذرا آپ نبی علیہ السلام کے ایک مہمان آئے تے آپ نے اپنے گھروں پتہ کرائے کوئی چیز کھاون دی کوئی نہیں تمام گھروں پتہ کرائے کوئی شے کوئی نہیں کیا عجیب گال ہو سی نبی کریم علیہ السلام نے اپنے مہمان دا ہاتھ کھڑا کیتے تے صحابہ کرام بیٹھے حدیث جندے صحابہ کرام ویسے جڑے اصحاب صفہ نہ ہن جڑے مسجد نبوی چ رہندے ہیں ہاسٹل وچ پڑھدے ہیں طلباء نبی علیہ السلام عشاء تو بعد صحابہ اعلان کرنے ہیں بھئی کیڑا بندہ ہے کتنے مہمان گھنوے سی اپنے گھر کوئی 5 گھنوے یا کوئی 4 اے روز دا معمول ہے کوئی 10 گھنوے یا کوئی 8 اے سارے دا معمول ہے ہر کہیں دی ذمہ داری ہے نبی کریم علیہ السلام نے اپنے مہمان دا ہاتھ کھڑا کی تھی آپ نے فرمایا کیڑا بندہ ہے جڑا توالے وچوں مہمان دی مہمان نوازی کرے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے نبی کریم علیہ السلام نے مہمان اپنا حضرت ابو طلحہ دے ذمہ لا دیتے حضرت ابو طلحہ گھر گئے اپنی گھر والی سیدہ ام سلیم کے پتہ کیتے نے ہاں کشے کھاون دیئے یا نہیں انہیں کہ تھوڑا جیاں کھانا پیا ہے جڑا توالے واسطے بال تا بکھین اساں بھی کوئی نہیں کھادا حضرت ابو طلحہ دن خیر دسترخوان لا لیوں آج اساں رات بکھے سموے سو لیکن مہمان دی خاطر تواضع ضرور کرنی ہے اللہ دے نبی کریم دا مہمان ہے حضرت ام سلیم نے دسترخوان لا دیتا جیڑا کھانا موجود ہے وہ کھانا پیش کر دیتا لالٹین بلدہ لاتائی چراغ بلدہ لاتائی روشنی اندی پئی آئی انہیں اے اصول آکے میزبان بھی نال بے کے کھاویں اگر میزبان نہ کھاویں والا جیب جیاں محسوس تھی نا اگر حضرت ابو طلحہ کھاویں نا ہو سکتے مہمان نہ کھا سکیا بل کیا مسئلہ بنی ہے حضرت سیدہ ام سلیم جن میرے سر دے تاج ابو طلحہ گھبراون دی ضرورت نہیں تو سنال ون کے بائے وجوں تے جڑی ہے لال ٹیم دی لائٹے میں کو بنے جیں جڑے جیں بنے جیں جڑے جیں ایستا ایستا ختم کر دے سا اندھیرا ہوئے سی خالی ہاتھ دی حرکت کریں دے روائے مہمان کھا گن سی ساری خیر ایمیں
ہویا لالٹین دی وٹ بنے جے تھوڑا جیاں اچھا تے تھوڑا جیاں جھکا آخرکار لالٹین دی لائٹ ختم ہو گئی جڑے ویلے لائٹ ختم ہو گئی تے اندھیرا ہو گیا مہمان سمجھے میزبان کھاندا بیٹھے مہمان نے رج کے کھا دے سویرے دا وقت ہوئے امام کائنات دو ویندے پہن ابو طلحہ رضی اللہ عنہ تے مہمان گورا لائی ویندیاں ہاتھے چا ہاتھ پاتی ویندیاں امام کائنات دی نظر دوروں پائے گئی ہاتھ مسکرا پائے حضرت ابو طلحہ سمجھ گئے جو خدمت دا حق ادا نہیں ہویا آ کر کے گوڑے سچے نے دوزانوں ہو کے بائے گئے جی میں تشہد اچ بہینے آ کر کے آکھے نے اللہ دے نبی خیر تے ہستے بیٹھے ہو مسکران دے بیٹھے ہو امام کائنات نبی کریم نے فرمائے ابو طلحہ رات جڑے انداز تیری گھر والی او لالٹین بند کرنی رہ گئی ہے تے بلیں دی رہ گئی ہے تے وسمیں دی رہ گئی ہے تے لائٹ بجھیں دی رہ گئی ہے تے رات جڑے انداز تو اپنے ہاتھ دی خالی حرکت کریں دا رہ گئی تے مہمان دی مہمان نوازی کی تھی وے آپ بکھے رہ گئے ہو ابو طلحہ بڑا نصیبے والا ہے رات تو دے انداز کو دیکھ کے اللہ عرش تے مسکراندہ رہ گئے لقد عجب اللہ لقد ضاحک اللہ مہمان نوازی اللہ مسکراندہ رہ گئے اتنا پیارا عمل ہے کیونکہ جڑے بندے دی مہمان نوازی کرو گے وہ پھر دعاواں دے گا پھر دعاواں نال تھوڑا معاملہ ٹھیک ہوئے گا پھر انہاں دے دل وچ تھوڑے بارے پیار ودے گا کی خیال ہے پھر نفرت ختم ہوئے گی کتنی معاشرے دی اصلاح ہو رہی ہے کتنی اصلاح ہو رہی ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے اللہ عرش تے مسکران دا رہے ہیں لقد ضاحک اللہ اللہ مسکران دا رہے ہیں تے اللہ کریم نے تیرے حق کے توڑے حق کے اللہ نے توڑی شان توڑی تعریف قرآن مجید کو اتار دیتے کائنات والے کو پتہ لگے کہ جیڑا بندہ اپنے پیٹ کو بکھا رکھ کے مہمان نوازی کرے اللہ اندہ ذکر قرآن کر دیں اللہ فرمے دے وَيُو سِرُونَ عَلَىٰ انفسہم ولو کان بہم خصاصا اللہ کریم فرمائے دے دنیا کائنات والے ہو اے مہمان نوازیے اے مہمان نوازیے حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز سارے نبی مہمان نواز امام کائنات مہمان نواز صحابہ مہمان نواز اللہ دے ولی مہمان نواز اے نبی پاک دی تعلیم دا ایک چھوٹا جیاں ذریعہ ہے اور کوئی مہمان نہ لبے اپنے پینہ نو بلا لیا کر اپنے بچیاں نو بلا لیا کر اپنے پراواں نو بلا لیا کر اپنے ہمسایاں نو بلا لیا کر مدرسے دے طلباء بلا لیا کر اپنے رشتہ داراں نو بلا لیا کر ایک واری تے ضرور اپنا دسترخوان لایا کر اللہ جڑا روزی روٹی دے وے او دے وچوں خرچ کریا کر جنہیں لوگ آنگے بسم اللہ پڑھنگے کھانا کھانگے کھانے دے بعد تیری برکت دی دعا کرنگے تے تیری اپنے دل اندر جگہ بنا کے جانگے اللہ اس طرح معاشرہ نو ٹھیک کر دے گا اس واسطے نبی کریم نے فرمائے جیڑا اللہ دی ذات تے ایمان رکھ دے یا آخرت دین تے یقین رکھ دے او کو چاہیے ہو مہمان دی مہمان نوازی کرے دو گلاں اور سنو ذرا او خندق دا موقعی احزاب دا نبی پاک نے دو پتھر بنے ہوئے سن حضرت جابر رضی اللہ عنہ آئے تے چپکے نال چوری چوری ایستا ایستا کاننے خاموشی نال ایستا کہنے لگے چھوٹا جی ایک بکرا ہے 4-5 بندے آندہ ہو دے جو گوشت نکلے گا تسی 2-4 قریبی ساتھی لے کہ نہ میرے گھر تشریف لے آؤ نبی علیہ السلام نے ہاتھ کھڑا کر کے اعلان فرما دیتا فرمایا جنہیں بھی ہو نا تسی سارے دے سارے اپنے کدالاں کئی ہاں کلہاڑیاں ایک پاسے سوٹ دے ہو تے آؤ کٹھے ہو جاؤ آج تساں ساریاں دی دعوت حضرت جابر دے گھر حضرت جابر کہنے میرے پیرہ میں جو زمین نکل گئی ایک چھوٹا جیاں بکری دا بچہ ہی کہا سی 3-4 بندے کہے سی تے آپ نے پورے لشکر نو دعوت دے دیتی گھر آئے چہرہ اتریا ہویا متھے تے پسینہ جابر دی گھر والی پتہ کریں دیئے پتہ کر دیئے پوچھ دیئے کی مسئلہ ہے انہیں کہے اینج مسئلہ ہے کہنے لگی پھر ٹینشن دی لوڑ نہیں تسا نبی پاک نو دسیا سی نا انہیں کہا میں تے دسیا سی کہنے پھر پریشانی نہیں نبی جانے تے نبی دے یار جانے نبی علیہ السلام آئے
آپ نے فرمایا آٹے دا کپڑا بھی نہیں چکنا تے ہانڈی دا برتن بھی نہیں چکنا تے جدو تک میں نہ کہاں تسی دین دے ہو تے میں تقسیم کردہ جاواں گا۔ حضرت 4-5 بندیاں دا کھانا 1400 صحابہ کھا گئے۔ اے مہمان نوازی دی برکت، جتھے نبی کریم دا موجزہ ہے اتھے مہمان نوازی دی بولو ایک ہی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام دی ایک حدیث ہے صحیح بخاری ہے۔ آپ ادھر وے کہ میں شارٹ کر رہے ہیں تاکہ علماء توانو صحیح محظوظ کرن، مختصر میسیج ہے میرا۔ آپ میں جا رہے ہیں تے اگے حضرت ابو بکر عمر نال ملاقات ہوئی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں بھائی کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا اسی توڑے والے پاسے آ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے والے پاسے کی میں خیریت؟ حضرت عمر آکھن لگے میرے گھر کھاون دی کوئی شے کہنا آئی، میرا ارادہ تھا میں جناب ابو بکر دے گھر ونیاں تے اتھاں گیاں تے انہاں دے گھر بھی کشے کہنا آئی۔ سادہ دودہ ارادہ تھا ایسا نبی پاک کے آؤں تو آکو توفے تائے فندے رہ وینن۔ نبی علیہ السلام چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے، آکھن لگے سونے ہو خیر تے کیوں پریشان ہو گئے ہو؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے میں کو بھی گھرو اوہ چیز کٹھائیے جیڑی چیز تو آکو کٹھائیے، یعنی میرے اندر بھی اوہ مسئلہ ہے، میرے اندر بھی بوکھے۔ آپ نے فرمائے پریشان نہ ہو، میں نے ایک صحابی ہے جندہ نا حضرت سعد اکثر جڑے ویلے ملاقات کریں گے آدھے کہیں ویلے سادے کے بھی کھانا کھادا کرو، آواز جلدے ہیں حضرت سعد کے کھندے ہیں۔ نبی کریم ابو بکر عمر کو رلا کے گئے حضرت سعد دے گھر وانج کھا دینے، یعنی نبی پاک دا طریقہ آپ کھانا کھندے ہیں تے کھانا کھمیں دے بھی ہیں۔ آپ نے ایک واری سارے اصحاب صفحہ کو سجا، حضرت ابو ہریرہ دے سوال پوچھنتے ہیں وَيُطِعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، آپ نے اپنے ہتھے نال دودھ دا پیالہ حضرت ابو ہریرہ کو پیش کیتا۔ حضرت ابو ہریرہ کو حکم کیتا جو سارے 70 صحابہ کو پلاؤ، میرے نبی دا مزاج ہے مہمان دی مہمان نوازی کرنے ہیں۔ اے امام کائنات دی تعلیم ہے، اہل حدیث ہون دے نال نال عقیدہ توحید ہون دے نال نال پیغمبر دی سنت دی تابعداری ہون دے نال نال صحابہ کرام دے نقشے قدم تے چلن دے ہون دے نال نال معاشرے دی اصلاح دا ایک بھی ذریعہ ہے۔ مہمان نوازی کرنی چاہیے۔ من کانا یومن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیف، ایک حدیث دا ایک حصہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مہمان دی خوب مہمان نوازی کریا کرو۔ جدو مہمان لبو گے بلاؤ گے اپنے گھر اپنے دسترخوان سے بٹھاؤ گے پھر برکت ہوئے گی، اتفاق آئے گا، پھر اللہ تعالیٰ تواڈے تے رحمت فرمائے گا، مہمانہ دے ذریعے اللہ پھر بشارتہ تانوں نصیب کرے گا۔ اور دوسرا حصہ آپ نے فرمایا جڑا اللہ دی ذات تے ایمان رکھے، آخرت دے دن تے یقین رکھے، انہوں چاہیے دے فَلْيَصِلْ رَحِمَا، اور رشتہ داراں دے نال صلہ رحمی کرے، رشتہ داراں دا خیال کرے۔ اور آپ نے فرمایا من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، آپ نے فرمایا جڑا اللہ دی ذات تے ایمان رکھے، آخرت دن تے یقین رکھے، انہوں چاہیے ہو جدوں بھی گل کرے خیر دی گل کرے یا پھر خاموش رہے۔ یہ ایک حدیث ہے جس حدیث اندر 3 گلاں نے، مہمان نوازی کریا کرو، یہ میرے نبی پاک دی تعلیم ہے، گل جدوں کرو خیر دی کرو یا خاموش رہو، یہ میرے نبی پاک دی تعلیم ہے۔ پھر فرمایا رشتہ داری دا خیال کریا کرو، میرے نبی پاک جدوں وحی آئی آپ پسینوں پسینہ گھر آئے سن، حضرت اماں جی نو فرمان دینے زملونی دسرونی مینوں کچھ ہو رہا ہے، تے اماں جی نے کی کیا سی تانوں کچھ نہیں ہو سکدا، انک لتصل الرحم، او دی وجہ ہے کہ تسی صلہ رحمی کر دے ہو، رشتہ دار تواڈے نال توڑ دے نے تسی جوڑ دے ہو، رشتہ داراں نال جوڑنا چاہیے۔ عام طور تے ساڑھے دوست کہندے نے جی او جو ساڑھے نال چنگے نہیں، کوئی تائیں تے کیا ہے بھی او چنگے نہ ہون تو تسی چنگے بنو، اگر او تواڈے نال چنگے نے تسی بھی چنگے ہو، یہ تو کوئی صلہ رحمی نہیں۔ صلہ رحمی ہے وے کہ کوئی بندہ تواڈے نال رشتہ داراں وچوں چنگا نہیں، تسی او دے نال چنگے ہو۔ نبی کریم علیہ السلام نے تعلیم دیتی ہے، ایک حدیث تا 3 گلاں، رشتہ داری دا خیال کرو، گل جدوں بھی کرو خیر دی کرو تے مہمان نوازی بھی کرو، یہ 3 گلاں تے اگر اسی عمل کر لئیے انشاءاللہ اللہ معاشرے نو سونا کر دے گا۔ وما علیہ